ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. اور بارگاہ رسول میں میرے آقا اعلیٰ حضرت بھیک مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، یعنی اللہ نے حضور کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا کر دی کہ محبوب اپنے غلاموں کی آپ شفاعت کیجئے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اذن یعنی اجازت، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. ملحدوں کا شک نکل جائے حضور، جانب مہ پھر اشارت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، یعنی اس محبوب کے اتنے احسان، اب اس سے تو محبت کرنی چاہیے اور بدلے میں تم نفرت کرتے ہو. ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گوش مالے اہل بدعت کیجئے. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. آج کا عنوان جو ہے ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت. ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا. اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا قید زمان و مکان، بلا قید بغیر کسی قید کے لگائے ہوئے، زمانے کا کوئی قید نہیں کہ جب تھے ظاہر میں تب یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے، اب نہیں کہہ سکتے، اس کی بھی کوئی قید نہیں. مکان کی بھی کوئی قید نہیں کہ مدینے میں ان کی بارگاہ میں جاؤ روضے کے سامنے تب یا رسول اللہ کہہ سکتے، یہاں سے نہیں کہہ سکتے، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے. بلا قید زمان و مکان، ہر وقت ہر جگہ لفظ یا اور ایسے پکارنا آپ کی زندگی میں اور وصال کے بعد، دور سے ہو
یا روضہ انور پر حاضر ہو کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہنا سب جائز و مستحب ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. یہ اب میں جو گفتگو کرنے والا ہوں اس کا میں نے پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب میں اس پر کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کو پکارنا مدد کے لیے قرآن سے ثابت، ملائکہ کے کاموں سے ثابت، صحابہ کرام کے کاموں سے ثابت، پوری امت کے علماء، فقہا، اولیاء، علماء سے یہ بات ثابت ہے. اس حوالے سے صرف قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس آیت کو لے کر کے وہابی اہل سنت کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ جس آیت سے وہابی ہمارے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے اسی آیت میں خالق کائنات جل وعلا نے اہل سنت کے عقیدے کو واضح فرمایا ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ سب کو یاد ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وہابی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیکھو فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب وہابی کہتا ہے کہ دیکھو اس آیت میں لکھا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں حوالہ بھی ان کا دیتا ہوں جن کا یہ نام بھی لیتا ہے، جس گھرانے کو یہ مانتا ہے، جو اسماعیل دہلوی کا گھرانہ ہے. جبکہ اسماعیل دہلوی مردود نکلا ہے لیکن اس کا گھرانہ بڑا مبارک گھرانہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ہندوستان کے اندر حدیث پہ کام کرنے والا یہ پہلا خاندان ہے. اہل حدیث کا تو وجود بھی نہیں تھا. ہندوستان میں حدیث پھیلانے والے لوگ ہیں. اعلی حضرت کی جو سند حدیث ہے اس کے اندر اعلی حضرت کے شیخ میں، استاذوں میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کا نام آتا ہے. اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی بزرگان دین، اور وہ دیوبندی بھی جو اپنے پاس سند حدیث رکھتے ہیں، کوئی دیوبندی ثابت کر دے مر جائے گا لیکن ثابت نہیں کر سکتا کہ دیوبندی کی سند حدیث میں اس خاندان کا نام نہ آتا ہو. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، انہی کے گھرانے سے یہ اسماعیل دہلوی ہے. اسماعیل دہلوی جب گمراہ ہوا تو خود اس کے باپ دادا چاچا نے کہا تھا، اگر کیونکہ ان کا بڑھاپا آ چکا تھا، کمزوری، انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں طاقت دے گا تو ہم اس مردود کا رد کریں گے. اسماعیل دہلوی کا تو یہ مردود نکلا ہے. گھرانہ ہی بڑا اس کا عظیم ہے. اسی گھرانے سے ایک نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب اس آیت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز ایک امر جاننا ضروری ہے، ایک بات جاننا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مطلق استعانت بغیر اللہ، استعانت کہتے ہیں مدد مانگنا، مطلق استعانت بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا حرام نہیں ہے. اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ حرام نہیں ہے، بلکہ اس طرح حرام ہے. کس طرح؟ کہ استعانت چاہنے والا یعنی مدد مانگنے والا اس غیر اللہ پر جس سے مانگ رہا ہے، جو اللہ نہیں ہے، اس غیر اللہ پر مدد مانگنے والا بھروسہ کرے اور ساتھ میں یہ نہ سمجھے کہ اصل حاجت روا اللہ تعالی ہے. یعنی اگر کوئی غوث اعظم سے یا رسول اللہ سے یا کسی سے بھی مدد مانگے اور یہ بھروسہ اس پر کر لے کہ اب اصل مدد کرنے والا یہی ہے، یہ حرام ہے. تو مجھے بتاؤ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کون غوث اعظم کو خدا سمجھ کر کے مانگتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم اصلی مدد کرنے والے؟ ابھی میں نے ختم قادریہ میں کہا تھا یہ نیت کرو ان پہ ان کا اللہ فضل کرتا ہے اور ہم پہ وہ فضل فرماتے ہیں. یہی تو عقیدہ ہمارا ہے. تو فرمایا کہ وہ مدد مانگنے والا اگر اس غیر خدا پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اصل مدد کرنے والا یہی ہے، یہ حرام ہے. لیکن ہاں اگر وہ کسی غیر خدا سے مدد مانگ رہا ہے لیکن اصل حاجت روا، اصل مدد کرنے والا اللہ کو ہی سمجھتا ہے، فرمایا یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے اور درست ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟
یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ، جس آیت سے تم اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اسی آیت کریمہ سے ہمارے بزرگوں نے اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب آئیے احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے۔ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کو کئی محدثوں نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں ایک نابینا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ وہ نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے تاکہ میں دیکھنے لگ جاؤں۔ اب آپ اندازہ لگا وہ حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ وہ صحابی تھے، وہ اللہ سے ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ دینے والا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ یہ پہلی بات ہے۔ آ کر کے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا، آنکھ مل جائے گی، لیکن اگر چاہو تو صبر کرو اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، یعنی آنکھ چاہیے۔ اب ان کی نیت رہی ہوگی آنکھ مل جائے، حضور کا دیدار ہو جائے، کیونکہ صحابہ کی یہ تو بڑی تمنا ہوا کرتی تھی۔ کہا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، وضو کرو، 2 رکعات نماز پڑھو اور پھر اس طرح دعا کرو۔ کس طرح؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ پہلے اتنے کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دعا کے الفاظ حضور نے سکھایا اور کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اور اے اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ اب آگے حدیث میں جو لفظ ہے وہ وہابی پہ قیامت بن کر کے گرنے والی ہے۔ اب یہ اگر یا محمد یا رسول کہنا شرک ہے تو کیا معاذ اللہ امام الانبیاء نے بھی شرک کی تعلیم دی؟ معاذ اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اتنا میں نے بتا دیا۔ آگے حضور نے فرمایا کہو یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ حضور اللہ کی طرف تو توجہ کروا دیا، اس کے بعد میں کہا اب کہو یا محمد، اے محمد یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے لیے متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو، الہی حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما لے۔ اب اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے کیا؟ یا محمد۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے جو امام احمد رضا نے کہا ہے۔ تو امام احمد رضا کا مسلک بریلی میں تیار نہیں ہوا ہے، امام احمد رضا کا مسلک نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں تیار ہوا ہے۔ یا محمد کہنا اعلیٰ حضرت نے اپنے سے نہیں گڑھا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاروق اعظم کے بیٹے، ان کا پاؤں سن ہو گیا، اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے، یہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد ہے، فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ پورا ایک رسالہ لکھا ہے، انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہنے کے جواز کے بارے میں نورانی تنبیہ ہیں، اس نام سے اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہم وہابیوں کا نام لیں گے یا بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے؟ جو بندہ ہمیں یہ کہے گا یا رسول اللہ کہا کرو ہم اسی کا نام لیں گے، اور یہ بندہ وہ ہے بریلی کا مرد قلندر جس نے ہمارے یا رسول اللہ کی حفاظت فرمائی ہے اور اس عقیدے پہ پہرا عطا کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا، یہ سوال جو ہے 4-5 لائن کا سوال ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید نام کا ایک بندہ موحد، اللہ کو ماننے والا مسلمان، جو خدا کو رسول کو، جو خدا کو خدا مانتا ہے، رسول کو رسول جانتا ہے، لیکن وہ بندہ نماز کے بعد اور دیگر وقتوں میں رسول اللہ کو یا کے ذریعے پکارتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور سوال میں بھی لفظ ہیں، وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کہتا ہے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے
سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، وہ یہ کہا کرتا ہے. تو آپ فرمائیے یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اس بندے کو یہ کہنے کی وجہ سے کافر و مشرک کہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کئی صفحات پر اس کا جواب عطا فرمایا ہے. 500 صفحہ نمبر 549 سے لے کر کے صفحہ نمبر 569 تک کے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرمایا اور کئی دلائل دیے. ابھی میں وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسی کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی وہ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث پاک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں، ان کا پاؤں سن ہو گیا. تو کسی نے کہا آپ ان کو یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمدہ، یا محمدہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ آواز تو وہی ہے جو بریلی سے آ رہی ہے، اور یا رسول اللہ کہنا حرام ہے. یہ تو دیوبند سے آواز آتی ہے معاذ اللہ. ابھی میں وہ حوالہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. بھی کہا کہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ جائز نہیں ہے معاذ اللہ. تو آپ نے فرمایا یا محمدہ. اچھا، روایتوں میں آیا کہ جیسے ہی آپ نے کہا یا محمدہ فوراً آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی شان ایسی ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب آتے ہیں ذرا علماء کرام کی طرف، پوری امت کے علماء کی طرف. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیوبندی بار بار ہمارے لوگوں کو بہکاتا ہے ہم بھی امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں. امام اعظم کی پیروی نماز میں کی جاتی ہے، لیکن جو امام اعظم کا عقیدہ ہے اگر وہ عقیدہ اپناتے ہو تب پیروی درست ہے، ورنہ پیروی درست نہیں ہے. اب امام اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اعظم کا ایک قصیدہ ہے، جیسے ابھی ہم نے ختم قادریہ میں سرکار غوث پاک کا قصیدہ پڑھا. امام اعظم کا ایک قصیدہ ہے جس کا نام ہے قصیدہ نعمانیہ. آپ کا نام تھا نعمان، تو قصیدہ نعمانیہ. جیسے اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ایسے ہی امام اعظم نے قصیدہ لکھا قصیدہ نعمانیہ. اس کے اندر امام اعظم نے ایک شعر لکھا ہے. وہ شعر 3 اشعار ہیں. پہلے میں وہ 3 اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناکا. یعنی اے میرے مالک، حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا مالکی، اے میرے مالک آپ میری حاجت میں میری شفاعت فرمائیے، میں فقیر ہوں ساری مخلوق میں اور آپ کے غنا کا منتظر ہوں میں. یہ کون مدد مانگ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ مدد مانگ رہے ہیں حضور کی بارگاہ. پھر کہا یا اکرم الثقلین، یہ وہی والا یا ہے جو آپ کے اوپر بجلی بن کر کے گرتا ہے. یہ وہی والی یا ہے. یہ یا اکرم الثقلین یا کنز الغنا جد لی بجودکا واردنی برضاکا. جن و انس میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے کریم آقا، اے مخزن سخاوت مجھے اپنی سخاوت کا وافر حصہ عطا کیجئے اور اپنی رضا سے مجھے بے خوش کر دیجئے. یہ امام اعظم کا عقیدہ. پھر فرماتے ہیں انا طالع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواکا. یا رسول اللہ میں آپ کے جود و عطا کا امیدوار ہوں اور مخلوق میں آپ کے علاوہ ابو حنیفہ کا کوئی نہیں ہے. یہ امام اعظم کا یہ کلام حضور کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا. آپ کو پتا ہے جب اس پر علماء نے تشریح کی، امام اعظم نے لکھا ہے، امام اعظم نے یہ کلام لکھا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ کلام سناؤں گا. ان کی شان میں تھا تو ان کی بارگاہ میں کہا میں سناؤں گا. امام اعظم جب رات میں مدینہ شریف پہنچے ہیں، صبح آپ دیکھے ہوں گے کہ وہاں فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی اذان ہوا کرتی ہے. امام اعظم مدینہ شریف رات میں پہنچے، مؤذن جو ہے تہجد کی اذان دینے کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی کلام پڑھ رہا ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا اور حیران ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ابو حنیفہ لکھ کر کے مدینہ بعد میں پہنچ رہا ہے، میرا کلام پہلے ہی پہنچ گیا ہے. اگر یہ شرک تھا، امام اعظم نے شرک کیا، تو کیا معاذ اللہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گیا؟ بھائی امام اعظم مشرک ہو سکتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تو کیا شرک رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے؟
جو شرک مٹانے آیا ہے کیا وہ شرک قبول بھی کرے گا معاذ اللہ؟ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کچھ عقائد میں نے بتایا. کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام کا عقیدہ نظریہ کیا تھا؟ امام بخاری کی ایک کتاب ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری نے یہ حدیث پاک لکھی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بیان کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک سواری ہے اسی پر حضور بھی بیٹھے ہیں، پیچھے حضرت معاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا یا معاذ، پھر کہا لبیک یا رسول اللہ، پھر کہا یا معاذ، پھر کہا لبیک یا رسول اللہ. حدیث پاک میں 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. محدثین جب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو محدثین نے کہا جب حضرت معاذ نے پہلی مرتبہ کہا تھا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ، کیا حضور سنے نہیں پاس بیٹھ کر کے کہ دوبارہ پھر بلایا یا معاذ؟ تو محدثین فرماتے نہیں، حضور تو سن رہے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. لیکن وجہ کیا ہے کہ حضور نے پھر دوبارہ کہا یا معاذ، پھر تبارہ کہا یا معاذ؟ محدثین کہتے ہیں جب حضرت معاذ کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، اپنے عشق کا اظہار کر رہے تھے، حضور کو مزہ آ رہا تھا کہ میرا غلام بار بار اپنے عشق کا اظہار کرتا رہے. وہ ورنہ حضور تو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیا انہوں نے سنا نہیں؟ لیکن 3 مرتبہ کہا یا معاذ، اور ہر مرتبہ حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وہ بھی مشرک. بچا کون تمہارے عقیدے کے مطابق؟ صرف اعلیٰ حضرت مشرک نہیں بنتے، صحابہ بھی مشرک ہو جائیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ کیسا مذہب ہے؟ سب کو مشرک بنا دے رہا ہے. اب آئیے، حضرت ابو ہریرہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے. سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور اس روایت کو بیان کیا گیا ہے صحیح بخاری کے اندر. امام بخاری نے اس کو لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں فاقے کی وجہ سے بہت مصیبت میں تھا، فاقے پہ فاقہ ہو رہا تھا. کہتے ہیں میری ملاقات عمر بن خطاب سے ہو گئی. میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا. اس میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں ان سے ملوں گا، قرآن پڑھنے کے لیے کچھ کہوں گا، یہ میری حالت دیکھیں گے تو مجھے کچھ کھلائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا. انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کے سنائی اور وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. گھر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں میں بہت دور تک چلتا رہا. آخر بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گر پڑا. اچانک کیا دیکھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام میرے سر کے پاس میں کھڑے ہوئے ہوں. حضور علیہ السلام میرے سر کے پاس میں کھڑے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے جب حضور نے ندا دی یا ابا، اچھا آپ اندازہ لگاؤ اگر ان کو کوئی کہے یا رسول اللہ، بھائی یا سے تمہارا سارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، ہاضمہ درست تمہارا نہیں رہتا ہے. رسول اللہ تو ان کو کہا جائے گا نا، وہ اللہ کے رسول ہیں. بھائی کسی اور کو کیسے تم کہہ سکتے ہو رسول اللہ؟ انہیں کو کہا جائے گا. بتاؤ وہ نبی ہو کر کے ابو ہریرہ جو امتی ہیں ان کو کہتے ہیں یا ابا ہریرہ، اور اگر کوئی امتی ان کو کہہ دے یا رسول اللہ تو یہ شرک کیسے ہو جا رہا ہے؟ یا کے ذریعے وہ ابو ہریرہ کو کہتے یا ابا ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کا عشق کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ. حضرت خالد ابن ولید کو بھی ہر کوئی جانتا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث ہے، میں پوری حدیث بیان نہیں کرتا. اس طویل حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے کہا یا خالد ابن ولید، اے خالد ابن ولید. تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ سارے صحابہ لبیک یا رسول اللہ. عبداللہ ابن مسعود کو بھی ہر کوئی جانتا ہے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے فقہ حنفی، مذہب حنفی، اس کی بنیاد، اس کے بانی، اس کے اصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم جو تحیات پڑھتے نا، تحیات للہ وصلوات، اس میں کئی الفاظ ہیں. امام شافعی کے ماننے والے الگ الفاظ میں پڑھتے ہیں. تو کسی نے خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ التحیات کے تو الگ الگ الفاظ ہیں، ہم کون سے الفاظ میں التحیات پڑھیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس لفظ میں میرا عبداللہ ابن مسعود پڑھتا ہے اسی لفظ میں پڑھا کرو. اور وہ وہی التحیات ہے جس کو آج ہم مذہب حنفی کے ماننے والے پڑھتے ہیں. وہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نے کہا یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے صحابہ، اچھا یہ تو زندہ حضرات تھے نا، ابھی وہابی پہ ایک قیامت اور میں برپا کر دیتا ہوں۔ یہ اعلام النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا اور رسول پاک کو لے کر کے اپنی بیٹی کے قبر کے پاس میں آیا۔ کہاں پہ آیا؟ بیٹی کی قبر کے پاس میں آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے اپنی بچی، اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اس نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں اس بچی کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بچی کے باپ سے فرمایا بتاؤ اس کا نام کیا تھا، تو اس نے کہا، اس کا نام بتایا۔ اس کے بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کا نام لے کر کے اس کو پکارا۔ جب اس بچی کا نام لے کر کے پکارا تو بچی اپنی قبر سے نکل کر کے باہر آئی اور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ زندے بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، مردے بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن یہ پتہ نہیں کون سے مردے ہیں، نہ ان کا شمار زندوں میں ہوتا ہے نہ ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ یہ زندوں سے بھی بدتر ہیں، مردوں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ زندے نے بھی کہا ہے لبیک یا رسول اللہ اور مردے نے بھی کہا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ کہنے پر حضور کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ محدثین علماء کے نام حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہو زیارت رسول کے لیے تو یا رسول اللہ کہنے کا عقیدہ کس کا ہے؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب میں ان کے الفاظ نہیں دہراتا، اس لیے کہ میں اب نام جن بزرگوں کا لینے والا ہوں ان سارے بزرگوں نے زیارت رسول کے وقت میں یا رسول اللہ کی تعلیم دی ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہا یا رسول اللہ کہو، اس کے بعد غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہا جب حضور کی بارگاہ کی زیارت کرو یا رسول اللہ کہو۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر کہا یا رسول اللہ کہو۔ اس کے بعد میں امام ابن صلاح نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ اس کے بعد امام عز الدین دمشقی شافعی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ امام نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ اس کے بعد امام ابن عساکر نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ امام محب الدین تبری نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ امام عز الدین بن جماعہ نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ اس کے بعد علامہ ابو البقا مکی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ علامہ ابن حمام نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ امام سخاوی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ امام قسطلانی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ عبد الوہاب شارانی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ ابن حجر حیتمی مکی شافعی نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ ملا علی قاری نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کہہ کر کے حضور کی بارگاہ سے مدد مانگی ہے۔ یہ سارے بزرگان دین، علامہ ابن عابدین شامی جس کی کتاب در مختار یہ وہابی بھی اپنے مدرسے میں پڑھواتا ہے، انہوں نے کہا جب حضور کی بارگاہ کی زیارت کرو یا رسول اللہ کہو۔ علامہ ابراہیم باجوری نے کہا یا رسول اللہ کہو۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب سب یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں؟ اب یہ میں نے صرف نام لیے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ان سارے بزرگان دین نے کہا جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو زیارت کے لیے یا رسول اللہ کو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ وہابی کہتا ہے وہاں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو، یہاں نہیں کہہ سکتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو چیز شرک ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملا سکتے، کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہاں اللہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے؟ اگر شرک جو ہوگا وہ وہاں بھی شرک ہوگا یہاں بھی شرک ہوگا۔ یہ وہی کم عقل بیوقوف بات کرے گا کہ مسجد میں آؤ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، مسجد کے باہر رہو تو کسی کی بھی عبادت کر سکتے ہو۔ بیوقوف، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو یہ وہاں بھی شرک ہوگا یہاں بھی شرک ہوگا،
اس لیے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو برابر کرنا, اور اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو برابر کرنا وہاں بھی شرک ہے, یہاں بھی شرک ہے. آسمان کے کسی بھی خطے میں چلا جا, 7ویں زمین کے اندر کیوں نہ چلا جا, ہر جگہ شرک ہے. لیکن کس نے بھئی یا رسول اللہ کہا تو اللہ کے برابر نہیں کیا ہے, تو یا رسول اللہ کہنا جس طرح وہاں جائز اسی طرح سے یہاں بھی جائز ہے. یہ اب اس پر جو ہے حضور کی بارگاہ سے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی, بہت بڑے بزرگ ہیں اس علامہ, یہ عرب کے عالم ہیں, یوسف بن اسماعیل نبہانی. ان کی کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. واقعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا ابو علی قحطان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں داخل ہوا. میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, مگر میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا, کوئی جواب نہ دیا. میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ پر رات و دن اتنی مرتبہ درود بھیجتا ہوں, آپ نے مجھے میرے سلام کا جواب نہ دیا یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا تم مجھ پر درود بھیجتے ہو لیکن میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو, میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو. تو حضرت سیدنا ابو علی قحطان کہتے جب حضور نے کہا نا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو, تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواب میں ہی کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مبارک ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں, اب میں آپ کے صحابہ کو برا نہیں کہوں گا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اس کو لکھنے کے بعد میں کہتے ہیں ایک تو پتا چلا انہوں نے خواب میں ہی یا رسول اللہ کہا ہے, وہ بھی مشرک ہو گئے تمہارے عقیدے کے مطابق. دوسرا, صحابہ کرام کا جو گستاخ ہو اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے, یہ حضور نے سکھایا ہے. امام احمد رضا نے بعد میں فتویٰ دیا ہے, یہ حضور نے سکھایا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے گستاخ کے سلام کا جواب نہیں دیا. اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے 3 طلبہ, مدینہ شریف میں 3 طلبہ رہتے تھے, وہاں کی درسگاہ میں پڑھتے تھے جیسے آج ہمارے یہاں دارالعلوم میں طلبہ پڑھتے ہیں. ایک وقت ان طلبہ پر ایسا بھی آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, روزے پر روزے رکھتے تھے. جب آخرکار بےتاب ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے, آپ تشریف لے جا چکے ہیں ظاہری طور پر دنیا سے. وہ تینوں طلبہ کہاں ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد میں کیا کہا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ الجوع, اے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے. تو ان کو نہیں معلوم تھا کھانا کھلانے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, انہوں نے نہیں پڑھ کے رکھا تھا, وہاں بھی زیادہ قرآن پڑھ لیتا ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ الجوع, ہم بھوکے ہیں. یہ کہہ کر کے تینوں طالب علم آئے اور انہوں نے کہا, لیکن یہ کہہ کر کے ایک طالب علم وہیں رک گیا اور اس نے کیا کہا, یا تو رسول پاک کے اس در پہ مجھے رزق ملے گا یا موت آئے گی. حضور نے فرمایا نا انما انا قاسم واللہ یعطی, میں بانٹتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تب اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. تو انہوں نے کیا کہا اس طالب علم نے, یا تو یہاں موت آئے گی یا رزق ملے گا. ٹھان لی کہ اب حضور کی بارگاہ سے یا تو کھا کے جانا ہے یا تو پھر مر کے ہی جانا ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ, آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. وہاں سے رزق بھی مل جائے تو بھی سونے پہ سہاگا, وارے نیارے ہیں. موت آ جائے تو بھی وارے نیارے ہیں, کچھ بھی ہو جائے. اور رکے رہے وہیں پہ. باقی 2 طالب علم جو تھے وہ اپنی قیام گاہ جہاں رکے ہوئے تھے وہاں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا دروازہ بجا تو دیکھا کیا, علوی خاندان کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے جو سیدہ پاک کے علاوہ سے اولادیں ہیں, علوی خاندان کے ایک بزرگ اپنے 2 غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر کے تشریف فرما ہے وہاں پہ, اور فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ کے دربار میں بھوک کی شکایت کی تھی تو رحمت عالم نے مجھے ابھی خواب میں تشریف لا کر اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور کہا کہ میں رسول پاک کے 3 طالب علموں کے پاس کھانا بھجوا دوں. حضور نے فرمایا میرے طالب علم ہیں, میری بارگاہ میں رہتے ہیں, ان کو کھانا پہنچاؤ.
لہٰذا میں یہ کھانا لے کر کے حاضر ہوں. امام ذہبی نے اس کو بیان کیا ہے. امام ذہبی کوئی معمولی امام نہیں ہے. حدیثوں پہ جرح کرنے والے بندے کا نام ہے. کون سی حدیث قبول ہے کون سی مردود ہے یہ اس بندے کا کام ہے امام ذہبی کا. تم کو تو صرف وہ ٹانگ پھیلانے والی حدیث اور عورتوں کی طرح سینے پہ باندھنے والی حدیث, بار بار جانور کی طرح ہاتھ اٹھانے والی, اس کے علاوہ تو تم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. لیکن یہ وہ بندہ ہے جو حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے. امام ذہبی نے اس کو لکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. حضور سنتے بھی ہیں اور ہماری فریاد کو پہنچتے بھی ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو پتا ہے یہ 3 طالب علم کون تھے؟ یہ کوئی معمولی آدمی یہ بھی نہیں تھے کہ وہ گلیوں میں گھومنے والے چلے گئے تو بس حضور کی بارگاہ میں دیہاتی تھا مانگنے چلا گیا. یہ 3 طالب علم بھی معمولی نہیں تھے, یہ بزرگ ہستیاں تھیں. یہ تینوں اپنے وقت کے عظیم محدث تھے جنہوں نے مانگا. اور یہ تینوں, ان میں سے ایک کا نام ہے امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. امام طبرانی ہی تھے جنہوں نے فرمایا تھا یا تو موت آئے گی یا تو رزق ملے گا. امام طبرانی کی کتاب یہ پڑھواتا ہے دیوبندی اپنے یہاں حدیث جو انہوں نے لکھی ہے. امام طبرانی, انہوں نے کہا تھا 100 سال ان کی عمر ہوئی, نماز جنازہ ان کی کسی اور نے نہیں, حضرت امام ابو نعیم جنہوں نے حلیت الاولیاء کتاب لکھی ہے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو اگر یہ مشرک ہو گئے تھے تو امام ابو نعیم نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ امام طبرانی, ان میں سے ایک امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اور امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ ایک امام ابن المقری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ تیسرے امام ابو الشیخ رحمہم اللہ. یہ 3 حضرات جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں, یہ جو ہے انہوں نے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں. اب آپ مجھے بتائیے, اب یہ اتنے بڑے بڑے محدث حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں, عقل کس کی خراب ہوئی ہے؟ امام احمد رضا کی عقل خراب ہے یا تمہاری خراب ہے؟ اپنی عقل کا علاج تم کرواؤ. امام احمد رضا نے تو کیا خوب کہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا بھی ہے سب کچھ. اب یہ دیکھیے, یا رسول اللہ کہنے کے حوالے سے یہ سارا کچھ ان کا میں نے عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب یا رسول اللہ کے خلاف ان کا وہابیوں کا جو عقیدہ ہے وہ آپ ذرا سماعت کیجئے. وہابیوں کا اس حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ وہابیوں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے جس کا نام ہے اہل حدیث کا میاں نذیر حسین دہلوی. میاں نذیر حسین دہلوی, اس سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ جائز ہے کہ نہیں؟ سوال کیا گیا. فتاوی نظیریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3-4 اہل حدیث اکیڈمی لاہور سے چھپی ہوئی کتاب اٹھاؤ. اگر اس صفحے پر نہ ملے جو سزا دینا چاہو دو, اور اگر مل جائے تو ہماری طرف سے کوئی سزا نہیں ہے, ہماری طرف سے بس یہی ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ نذیر حسین دہلوی ہے, وہابیوں کا شیخ الکل, پورا کا پورا بوکل. اس نے لکھا, جب اس سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ جائز ہے کہ نہیں, جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ یہ میں نے اس کو بوکل کہا ہے, کسی اور وجہ سے نہیں کہا ہے, ذرا سنو. کہتا ہے یہ جو پورا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ثابت نہیں ہے. وظیفے کے واسطے صرف لا الہ الا اللہ ہے, صرف لا الہ الا اللہ ہے. اہل حدیث مولوی عبد الرحمن مبارک پوری نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا, بے شک ذکر اور وظیفہ کے لیے صرف لا الہ الا اللہ ہے, ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ملانا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ اس نے لکھا. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورۃ الفتح میں, محمد الرسول اللہ. یہ قرآن ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی قرآن بار بار پڑھنا چاہے تو کیا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ وظیفہ نہیں کر سکتا ہے. تو اہل حدیث کے جو ہے مطابق تو قرآن کی وہ آیت بار بار پڑھ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اس نے سیدھا کہہ دیا محمد رسول اللہ کا وظیفہ نہیں کر سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا, اے میرے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی, جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا.
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اب بتاؤ ان کے یہاں اہل حدیثوں کے یہاں محمد رسول اللہ کا وظیفہ جائز نہیں ہے اور ہمارے یہاں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اسی طریقے سے وہابیوں کا ایک بہت بڑا اور بھی ہے, یہ وہ ان کے یہاں بہت بڑا ہے, ہمارے یہاں تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہے اہل حدیث کا مشہور امام اسماعیل غزنوی. اسماعیل غزنوی اس نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ وہابیہ, صفحہ نمبر 59. تحفہ وہابیہ پہ اس نے کیا لکھا ہے ذرا سنو. اس کہتا ہے جو کوئی, اب میں نے آپ کے سامنے سب پورا پیش کر دیا ابھی کون کون یا رسول اللہ کہنے والا ہے. اس نے لکھا جو کوئی یا رسول اللہ یا ابن عباس یا عبد القادر جیلانی یا کسی اور بزرگ کو پکارے یا اس کی دہائی دے, اس پکارنے سے اس کا مدعا اگر یہ ہے کہ وہ برائی دور کریں گے یا ان سے بھلائی چاہتا ہے یا ایسے معاملے میں ان سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں. اب وہ معاملہ کون سا ہے خود ہی کہتا ہے, جیسے بیمار کو ٹھیک کر دینا, دشمن پر کامیابی حاصل کرنا, کسی دکھ سے محفوظ رہنا, تو ایسے معاملے میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا شرک ہے. یا رسول اللہ کہنے والا شرک. جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں. اتنا ہی فتویٰ نہیں, فتویٰ پڑھتے جاؤ اور ان پہ لعنت بھیجتے جاؤ. کیا کہا یا رسول اللہ بھی شرک, کہنے والا مشرک, اور یہ سب کے سب بڑے شرک کرنے والے ہیں. کہتا ہے اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہو کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ ہی کرتا ہے. ساتھ اس نے کہہ بھی دیا اگرچہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھے تب بھی مشرک. اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ان کا فعل بہرحال شرک ہے اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے, مار دینا چاہیے, قتل کر دینا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے قیامت کے قریب ایک جماعت پیدا ہوگی جو کافروں سے ہاتھ ملائے گی, مسلمانوں کو قتل کرے گی. دبئی کے اندر کس نے مندر بنوایا سب کو معلوم ہے. مدینہ شریف کی وہ پاک زمین کو کس نے خبیثوں کو بلا کر کے بتوں کے پجاریوں کو پامال کروایا سب کو معلوم ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس لاکھوں مسلمانوں پر ظلم کرنے والے کو سب جانتے ہیں. ہمارا جو یہاں کا حاکم ہے لاکھوں مسلمانوں پر ظلم کرنے والا, اور آج بھی مسلمانوں سے اس کی اتنی نفرت ہے, اسی کو بلا کر کے یہ سلمان خبیث نے بلا کر کے میڈل پہنایا تھا اس کو, آج بھی موجود ہے. سب سچ فرمایا غیب داں نبی نے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے. یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن پر امام احمد رضا نے فتویٰ لگایا ہے. کیا کہا ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز. اتنا ہی نہیں, جو یا رسول اللہ کہے یا رسول اللہ شرک, کہنے والا مشرک, ان لوگوں کو قتل کر دینا جائز اور ان کے مال کو لوٹ لینا بھی جائز ہے. ان کے مالوں کو بھی لوٹ لیا جائے, یہ ان کا عقیدہ ہے. ایک اور غیر مقلد کا ذرا تیور دیکھیے, شیطانی تیور. ایک غیر مقلد یہ کیا کہتا ہے, مشکات محمدی صفحہ نمبر 84 مکتبہ محمدیہ سے چھپی ہوئی کتاب. کہتا ہے ظاہر ہے کہ یا اللہ کہنا عبادت ہے تو یا رسول اللہ کہنا بھی عبادت ہوئی. وہ عبادت اللہ کی ہوئی یا اللہ کہنا, یہ عبادت رسول اللہ کی ہوئی. لا الہ الا اللہ بتلاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, تو اس حق کو دوسرے کو دینے والا یقیناً مشرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے, لیکن اس مردود نے اپنے سے اس کو عبادت کہا اور کہنے والے کو مشرک کہا. کوئی اگر یا رسول اللہ عبادت کے طور پہ کہتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں, اس لیے کہ عبادت صرف اور صرف مصطفیٰ کے رب کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. لیکن اس مردود نے اپنے سے یا رسول اللہ کو عبادت کہا اور کہا کہ کہنے والا مشرک ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ ان کا کیا علاج کیا جائے. ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتے ہیں. بس اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو ہے سچ فرمایا ہے, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ مردود قسم کے. اب یہ ان کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. اب ان کے جو
یہ جو میں نے جو جس سانڈ کا اور جس گینڈے کا میں نے نام لیا تھا جمعہ کے اندر، اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو جو ہے سنا دیتا ہوں، آپ اس کو سنیں. مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ سنا نا، یہ اس کو تو سب کوئی جانتا ہے. یہ خبیث جو مدینہ شریف کے اندر اکثر کھڑا رہتا ہے. ہاں، اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جملہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ اس کو تو اسی وقت پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے تھا، لیکن اگر تم سنی ہوتے تو حقیقت میں لٹکا دیتے. لیکن تم خود اس لیے کہ تم سامنے آ کر کے نہیں کہہ سکتے، تمہارے یہ کتے کہتے ہیں. یہ تو یہ سب سرکاری کتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سرکار کے کتے ہیں. سرکاری کتے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، اور سرکار کے کتے ہمیشہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہا کرو. یہ وہ لوگ ہیں. اس مردود نے بتاؤ کتنا سخت جملہ کہا ہے یا رسول اللہ کہنا، ایسی میں بتانے کے لیے، ورنہ ہے بڑا مردود جملہ ہے، اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا. مسجد کو خراب کرنا معاذ اللہ رب العالمین. اب ذرا یہ ناپاک چہرہ بھی دیکھ لو، یہ طارق مسعود. طارق ذلیل ہے، یہ مسعود نہیں ہے. مسعود کہتے ہیں نیک بخت آدمی کو. اس کی اکثر ہمارے بچے ویڈیو رکھے رہتے ہیں. میرے بچوں، میرے عزیزوں، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ سب چور ہیں سب. اس نے کیا لکھا ہے آپ اندازہ لگائیں. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. سن لیا نا، یہ ہے خبیث. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. یہ اعلی حضرت کا رسالہ انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت بار بار یوں ہی نہیں کرتے. یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہے. اس کا نام لیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہماری جائیداد کو بچایا ہے، نہیں، اس نے ہماری وہ دولت بچائی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سب سے بڑی دولت میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں ایمان ہے، اور اس دولت کو امام احمد رضا نے بچایا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جب سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کلمات مذکورہ بے شک جائز ہیں جن کے جواز میں کلام نہ کرے گا مگر سفیہ جاہل یا ضال مضل گمراہ بندہ یہ کلام کرے گا. اب اس کتاب کے اندر کئی ایک باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، لیکن میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں. ایک واقعہ صرف پیش کرتا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور اس عنوان پہ مکمل گفتگو کروں گا یا رسول اللہ پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے یا رسول اللہ کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے، کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہمارا یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا علم دے کے ہم کتنی تحقیق، یہ ہرگز مقصود نہیں ہے. یہ ہرگز مقصود نہیں ہے. فقط عشق مصطفیٰ مقصود ہے، بس آپ کے ایمان کی حفاظت کرنا. ایک واقعہ لکھا ہے امام ابن جوزی نے، یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. امام ابن جوزی نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا عیون الحکایات کے اندر. 3 اولیاء کرام کا واقعہ. یہ 3 اولیاء کرام جو تھے یہ راہ خدا میں ہمیشہ جہاد کرتے تھے. ملک شام کے رہنے والے تھے. یہ ہمیشہ راہ خدا میں جہاد کرتے تھے. ایک بار جو ہے نصارہ روم کا جو عیسائی تھا، عیسائی یہودی سب مسلمانوں کے دشمن، ان تینوں کو قید کر لیا گیا. اس روایت کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. تینوں کو قید کر لیا گیا. بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم عیسائی ہو جاؤ. کیا کہا؟ سلطنت، حکومت دوں گا اور اپنی بیٹیوں سے نکاح کر دوں گا، عیسائی ہو جاؤ.
انہوں نے کہا نہیں کر سکتا میں. اور اس کے بعد میں جب منع کیا تو ان تینوں کے لیے آگ کھولایا گیا. خوب اچھے سے اس کو آگ دیگ کے اندر کھولایا گیا. اور اس کے بعد میں بادشاہ نے پہلے بڑے والے، اور یہ تینوں بھائی تھے سگے بھائی، پہلے بڑے والے کو اس کے اندر ڈالا. جب ڈالا تو بڑے والے نے کہا یا محمدہ. کیا کہا؟ یا محمدہ. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور اس خبیث نے کیا کہا بھی تاریخ ذلیل نے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ اس نیت سے کہتا ہے کہ وہ سنیں گے اور مدد کریں گے تب شرک ہے، جبکہ یہ شرک نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تھا تو یا محمدہ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا نا تاکہ پاؤں کا سوجن ٹھیک ہو جائے، اور فوراً ٹھیک ہو گیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ثابت کرو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے مزار پہ بیٹھ کر کے یا محمدہ کہا تھا، کہیں اور سے بیٹھ کر کے کہا، حضور نے وہیں سے سن بھی لیا اور مدد بھی فرما دی. یہ تینوں بھائی، پہلے بڑے والے کو ڈالا تیل گرم کر کے، دوسرے والے بھائی کو ڈالا، اس نے بھی کہا یا محمدہ. جو تیسرا تھا سب سے چھوٹا، اس کو بادشاہ نے کہا اس کو رہنے دو، ابھی مت ڈالو. کہا اس کو سمجھائیں گے، لالچ دیں گے، چھوٹا ہے ہو سکتا ہے مان جائے. تیسرے کو ان لوگوں نے بچا لیا اور اس کو اس کے اندر نہیں ڈالا. اور اس کے بعد میں کیا ہوا، وہ دونوں 6 مہینے کے بعد، اب یہ جو چھوٹا والا تھا اس کو بادشاہ نے جیل کے اندر قید خانے میں ڈلوا دیا، اور روزانہ اپنی لڑکی کو رات کے وقت میں اس کے پاس بھیجا کرتا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے حسن کے اندر اس کو مبتلا کر دے. لیکن قربان جائیں اس بندے پر بھی حسن مصطفیٰ بسا ہوا تھا. وہ بندہ نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا، نگاہ تک نہیں ڈالتا. ہوا یوں کہ جب مہینہ پورا ہوا، 6 مہینہ ہو گئے، 6 مہینے تک کے وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ آخر میرے حسن کے لیے تو بہت سارے بے قرار ہیں، یہ بندہ کیسا ہے؟ اس نے اس کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا. اس نے کہا آخر آپ میری طرف توجہ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں حسن مصطفیٰ کے اندر مبتلا رہتا ہوں، حضور کے حسن کے اندر مبتلا رہتا ہوں. تو وہ عیسائی لڑکی تھی. اس نے کہا جس نبی کے حسن میں تم اتنے عاشق ہو کہ تمہیں کسی اور کا پتہ تک نہیں چلتا، مجھے بھی ان کی کنیز بنا دیجئے. جو چلا تھا عیسائی بنانے، خود رسول اللہ کے غلام نے اس کو رسول اللہ کا کنیز بنا دیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا اس لڑکی نے. اس نے کہا اب دیکھو ہمارے لیے یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میرا باپ دشمن، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. لڑکی نے کہا رکو، میں 2 سواری لے کر کے آتی ہوں اپنے باپ کے خیمے سے، اور وہی 2 سواری پہ ہم بیٹھ کر کے چلتے. لڑکی 2 سواری لے کر کے آئی، وہ نکلا. اب یہاں سے وہ جیل سے نکل گیا چھوٹا والا بھائی. ایک سواری پہ وہ سوار ہے، ایک سواری پہ بادشاہ کی لڑکی سوار ہے. جب یہ نکلا ادھر سے، 6 مہینے ان دونوں بھائیوں کو ڈال کر کے ہو گئے جنہوں نے یا محمدہ کہا تھا. 6 مہینے کے بعد جب یہ جیل سے نکلا ہے، راستے میں وہ دونوں بھائی دور سے، جب یہ دونوں بڑھ رہے تھے، لڑکی بادشاہ کی اور یہ چھوٹا والا بھائی، تو کیا دیکھا، دور سے ایک فوج بڑی جماعت آتی دکھائی دے رہی ہے. ان دونوں کو گھبراہٹ ہوئی کہ کوئی ہم کو گرفتار کرنے تو نہیں آ رہا ہے. جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا، وہی میرے 2 بھائی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. وہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. اب اس کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، کوئی اور مولوی نہیں بیان کر رہا ہے. اور امام احمد رضا جب بیان کرتے ہیں تو بہت ٹھوک کے بیان کرتے ہیں، اور ایسا ٹھوکتے ہیں کہ کہیں اور بھی ٹھوک جایا کرتا ہے. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. 6 مہینے ہو گئے، تیل میں ڈالا گیا تھا، کھول جانا چاہیے سب کچھ، لیکن قربان جائیں یا رسول اللہ کہنے والا اب بھی زندہ ہے. یا رسول اللہ کہنے والا اب بھی زندہ ہے. جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس بھائی نے کہا آپ دونوں یہاں، یہ نہیں کہا کہ زندہ ہو، اس لیے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کے غلام زندہ ہوتے ہیں. اس نے کہا آپ دونوں یہاں کیوں آئے؟ تو دونوں بھائیوں نے کہا اللہ نے تم دونوں کا نکاح کرانے کے لیے میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے.
ہم تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں. انہوں نے حال پوچھا کہ بس بھائی کیا حال تھا؟ چھوٹے والے بھائی نے پوچھا اپنے دو بھائیوں سے حال کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا اے میرے بھائی بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو مجھے ڈالا گیا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم تو جنت اعلیٰ میں پہنچے ہوئے تھے. ہم جنت اعلیٰ میں پہنچے ہوئے تھے. امام ابن جوزی اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حضرات زمانہ سلف کے اندر علماء بزرگوں کے زمانے میں بڑے مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. اور امام احمد رضا نے فرمایا یہ واقعہ عجیب ہے، نفیس ہے، روح پرور ہے. کہتے ہیں میں نے تو بہت طویل نہ ہو جائے، لمبا نہ ہو جائے، اس لیے مختصر بیان کیا. اگر اور تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہو امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الشرح الصدور کے اندر پڑھ لو جا کر کے. اس کو بہت تفصیل سے امام جلال الدین سیوطی نے اس کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں مقصود اس قدر ہے اس کو بیان کرنے کا کہ مصیبت میں یا رسول اللہ کہنا اگر شرک ہے جیسے تم نے کہا تو مشرک ہو گیا شرک کرنے والا. مشرک کی مغفرت اور شہادت کیوں ہو رہی ہے جبکہ وہ شہید ہو گیا؟ کیا شرک کرنے والا بھی شہید ہوتا ہے؟ نہیں. اور اگر یہ شرک ہے مشرک ہو گیا تو وہ تیل میں غوطہ دینے کے بعد جنت الفردوس میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا شرک کرنے والا بھی جنت میں پہنچتا ہے؟ اور اگر یہ مشرک ہو گئے تو اللہ نے اس کی شادی میں فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ کیا مشرکوں کی شادی میں بھی اللہ فرشتوں کو بھیجا کرتا ہے؟ اور اگر یہ مشرک تھے تو اللہ فرماتے اس واقعے کو دین کے بڑے بڑے اماموں نے نقل کیوں کیا؟ مشرکوں کا واقعہ کوئی بیان کرتا ہے؟ اور اعلیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سب مشرک تھے تو ان کی شہادت ان کی ولایت ہمارے اماموں کے یہاں مقبول کیوں ہے، مسلم کیوں ہے اگر یہ سب مشرک ہیں؟ اور یہ سب بھی بزرگان دین میں سے تھے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ تینوں تابعین میں سے تھے. اگر تابعین میں سے، کیونکہ ہارون رشید کا زمانہ جو تھا وہ تابعین کا زمانہ تھا اور ہارون رشید نے ایک علاقہ قائم کیا تھا جس کو کہتے ہیں شہر طرطوس. یہ تینوں شہر طرطوس کے رہنے والے تھے جو ہارون رشید نے بنایا تھا شہر، اور ہارون رشید کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے. امام احمد رضا نے کہا اگر یہ تابعین نہیں تھے تو لا اقل تبع تابعی ضرور تھے. یہ اگر انہوں نے صحابہ کی زیارت کر کے تابعی نہیں ہوئے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانوں میں میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ان کے بعد ان کا زمانہ ہے وہ. اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے بہتر زمانے کی گارنٹی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اگر بہتر زمانے میں یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے تو پھر امام احمد رضا کے زمانے میں یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اپنی گفتگو میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. آگے پڑھیے کیا ہے؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، جان کافر پر قیامت کیجئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل موتوا بغیظکم، محبوب کہہ دو اپنی جلن میں مر جاؤ، جلو. اور امام احمد رضا نے تو ہمیں ایسا چراغ دیا ہے، ایسا بلب دیا ہے، اتنا جل رہا ہے، اتنا جل رہا ہے کہ وہ جل بھی رہا ہے اور ہمیں مہکا بھی رہا ہے، ہمیں مسکراتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے اور ادھر جلا بھی رہا ہے. وہ قل موتوا بغیظکم، اپنی جلن میں مر جاؤ، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، جان کافر پر قیامت کیجئے. قیامت ہے یہ ان کے اوپر. اور الحمدللہ یہ ہم سنیوں پہ قیامت نہیں ہے. جب کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے حضور کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یا رسول اللہ کہنا یہ اللہ کو پسند، یہ صحابہ کو پسند، یہ پوری امت کو پسند. آپ فیصلہ کیجئے فرقہ کس نے بنایا؟ جب ہم رد کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ تم فرقہ فرقہ کرتے ہو. ہم نے فرقہ بنایا؟
فرقہ کہتے ہیں ٹولی کو، فرقہ کہتے ہیں وہ جماعت جو بڑی جماعت سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ جماعت الگ کس نے کی ہے؟ امام احمد رضا نے کی ہے یا یہ دیوبندیوں نے کی ہے؟ الزام ہم پہ لگاتے ہو، الزام ہم پہ لگاتے ہو۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کیجئے، فرقہ ہم نے نہیں بنایا، ہم جماعت کے اندر ہیں، اور وہ جماعت صحابہ کی ہے۔ جماعت کہتے ہیں کوئی ایک ایسا عقیدہ جس کے ماننے والے شروع سے اب تک رہے، یا رسول اللہ کہنے والے صحابہ بھی، ان کے بعد والے، ان کے بعد والے، یہ سلسلہ امام احمد رضا تک کیا آیا، اسی کو تو جماعت کہا جاتا ہے۔ تم نے نکل کر کے بیچ میں سے کہا یا رسول اللہ کہنا حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو فرقہ تو تم نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ اتحاد چاہتے ہیں، تم سے زیادہ ہم چاہتے ہیں سب متحد ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں، تم سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک ہونے کا معیار اور ہے، ترازو الگ ہے، تمہارے یہاں ایک ہونے کا ترازو الگ ہے۔ تمہارے یہاں ایک ہونے کا ترازو یہ ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے تو تم اٹھ کے نعرہ لگاتے ہو سب ایک ہو جائیں۔ مدرسوں کو جلایا گیا، بند کیا گیا، تم نے نعرہ لگایا سب ایک ہو جائیں۔ ماب لنچنگ کی جائے، تم نے کہا سب ایک ہو جائیں۔ یہ تمہارے یہاں معیار ہے کہ جب تمہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے تو تم کہتے ہو سب ایک ہو جائیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں سب ایک ہو جائیں، لیکن ہمارے یہاں معیار کوئی اور چیز ہے۔ ہمارے یہاں معیار وہ ہے جو میرے مرشد نے دیا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ ہمارے یہاں معیار ہے، ہم بھی چاہتے ہیں سب ایک ہو جائے، سب ایک ہو کر کے رہو۔ کیا اچھا ہوتا آج کوئی دیوبندی نہ ہوتا، کیا اچھا ہوتا آج کوئی اہل حدیث نہ ہوتا، سب کے سب سنی ہوتے، اچھا نہیں ہوتا؟ آج بھی ہم چاہتے ہو جاؤ، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم ایک بنیں گے تب جب تم ہمارے آقا کو اس طرح سے مانو گے جس طرح مانا جائے، ان کو جس طرح ان کو مانا جانا چاہیے، اس طرح اگر تم مانو، آؤ ایک ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی اور کے نام پہ نہیں، نام مصطفیٰ پہ ہونے کو تیار ہیں۔ آؤ اس سے محبت کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، ہمارا تمہارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، سب ایک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہی فارمولہ رکھو، یہی ترازو، یہی معیار، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر حضور کا نام باقی ہے انشاءاللہ گھر بھی باقی رہے گا، جان بھی باقی رہے گی، مدرسہ بھی باقی رہے گا، مسجد بھی باقی رہے گی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ہم اتحاد کریں گے اسی جان کائنات کے نام پہ۔ اگر اس جان کے نام پہ متحد ہونا چاہتے ہو تو آؤ ملو، ہم تم کو سینے سے لگائیں گے، اس لیے کہ وہ ذات واحد ذات ہے کہ جس کے نام پہ ایک ہونے سے اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو سلامت رکھے، اہل سنت و جماعت جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اللہ اس مسلک پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یا رسول اللہ کہنے والا بنائے، اور ہمارے خاندان میں اللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو ہی پیدا فرمائے، اور جو اس نعرے کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے تو کیا ہم سے بھی ایسوں کو دور 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 تک رکھے۔ اس کو ایک کتے کو گاؤں میں بولتے ہیں دور 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 دور، اور میں کہتا اللہ تعالیٰ اس کو دور 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 تک کے رکھے۔ یہ ہے اپنے اندر سختی پیدا کرو، نرمی نہیں، نرم رہو اپنے مومن بھائیوں کے لیے۔ ہمارے آقا ایک ہیں تو ہم بھی ایک ہیں، اپنے لیے نرم رہو۔ کافروں کے لیے اشداء علی الکفار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ غیروں کے لیے ہمیشہ سخت رہیے، اپنے اندر سختی پیدا کرو، اور یہ تعلیم اللہ نے قرآن میں دی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔
ان پر سختی کرو. سختی کرنے کا حکم اللہ نے دیا, لہٰذا سختی پہ قائم رہیے. سختی بھی رکھو, نرمی بھی رکھو. جب بات ان کی آئے بالکل سخت, اور جب بات اپنے کسی آقا کے غلام کی آئے جس کے ہم غلام ہیں, جب اس آقا کے کسی سچے غلام کی بات آئے تو پھر بالکل نرم ہو جائیے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے قائم رکھے, اسی مسلک پر قائم رکھے, اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالی خصوصی محفل ہوگی, آپ لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 8ویں محفل آج کیونکہ پھر دو اجتماع اور ذکر و دعا کی محفل. آپ لوگ بیٹھتے رہے, آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. میری عادت ہے میں اپنے وعدے پہ صرف 2-3 دن تک باقی رہتا ہوں, پھر جو ہے میں پورا ٹائم ہی لے ڈالتا ہوں. اور آپ لوگ کو بھی جب پتہ چل گیا ہے کہ امام صاحب کی بات پہ دھیان نہیں دینے کا, یہ تو وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کر ہی ڈالتے ہیں. خیر آپ لوگ آتے رہے. میری کوشش دیکھو یہی رہتی ہے کہ آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے. میں نہ میرا ہاتھ نہ چھومے, میرا پاؤں نہ چھومے, مجھے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت کو کسی نے گالی جب لکھ کر کے بھیجا تو صدر الافاضل نے کہا کہ آپ کو گالی لکھا گیا, تو اعلیٰ حضرت فرماتے تم ایک خط پڑھ کر کے حیران ہو رہے ہو. اندر گئے, پورا ٹوکرا اٹھا کر کے لے کر کے آیا, پلٹ دیا, سارے خط میں گالی لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو خوش ہوتا ہوں جب یہ مجھ کو گالی دیتے ہیں کہ جتنی دیر تک مجھ کو گالی دے رہے تھے کم سے کم میرے آقا کو تو برا نہیں کہہ رہے تھے. تو یہ امام احمد جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دعا اٹھائے کیوں. ہماری کوئی خواہش نہیں, اور یہی امام احمد رضا نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, کوئی ہاتھ نہ چومے, پاؤں نہ چومے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کسی کے ہاتھ چومنے سے میری عزت نہیں ہوتی ہے. میری عزت صرف اور صرف نبی پاک کی وجہ سے ہوتی ہے بس. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ نہ کرے اگر شمار کہیں اور میرا ہوتا تو ہاتھ چومتے نہیں نا. تو ہاتھ امام ہونے کی وجہ سے نہیں چوم رہے ہو, ہاتھ اس وجہ سے چوم رہے ہو کہ میں اس نبی کا کتا ہوں, اس کا کتا ہونے کی وجہ سے ہاتھ چوم رہے ہو بس, اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا مسلک ہمارے لیے سب سے اہم ہے, اس پہ قائم رہیے. اور میری کوشش رہتی ہے کہ آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں, اس لیے وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے, باتیں میری بہت ہو جاتی ہیں, اور کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر ایک بات آپ کو مکمل ایک دم تفصیل کے ساتھ آپ کے ذہن میں بٹھا کر کے میں اس کو جاؤں. کل آخری 9ویں محفل ہے. ان محفلوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے, بہت اللہ نے عزت عطا فرمائی. اراکین نے بھی پہلے سب کہاں پہلے نہیں ہوتا تھا, اراکین نے بھی ساتھ دیا, آپ کا بھی ساتھ رہا, آپ بیٹھتے رہے. اللہ تعالیٰ ان محفلوں سے عزت بھی عطا فرما رہا ہے. مجھے گالیاں جہاں دینے والے ہیں تو چاہنے والے بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے. گالیاں حضور کے نام پہ جتنی گالی ملے نا, سنو جان جانا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بڑھ رہا ہے, بس اتنا. لیکن چوری کی وجہ سے گالی نہیں کھانی ہے, حضور کے نام پہ گالی کھانی, ٹھیک ہے. جتنا گالی دینا, میں کہتا ہوں نام لو عبد القادر, خوب گالی دو, خوب لکھ دو, بہرام کے در و دیوار پہ لکھ دو. مجھے ایک لیٹر بھی بھیجا گیا تھا, بیچ میں مجھے شیطان کہا گیا تھا, میں تو خوش ہوا تھا, چلو کم سے کم حضور کی بارگاہ میں مقبول تو ہو گیا. تو جتنا تم کو بولنا اتنا بولو, جو کہنا ہے, میرے باپ کو, ماں کو, جس کو گالی دیا. لیکن اگر تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی تو جو ہم سے بن سکے گا ہم ضرور کریں گے وہ انشاءاللہ. اس لیے جو ہے کل آخری محفل ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل ہمارا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کے وقت جو دنیا میں عجائبات ہوئے, وہ حوالہ بھی میں پیش کروں گا. اہل حدیث خبیث نے کہا تھا کہ یہ سب دجال کی گڑھی ہوئی باتیں, معاذ اللہ, وہ بتاؤں گا میں آپ کو حوالہ, ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں جو دنیا میں عجائبات قائم ہوئے, اور میرے آقا علیہ السلام کے بچپن کے جو کچھ واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یعنی کل پورا عنوان ہمارا ہوگا جشن بہاراں. کیا ہوگا انشاءاللہ؟ جشن بہاراں انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جھنڈا لے کر کے آئیے گا, جتنے لوگ بھی ہیں. میرے پاس میں 40 جھنڈے رکھے ہوئے ہیں, کل میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اس کو لے کے بیٹھنا ہے. ہماری پہچان ہے ہمیشہ, کیا نظمی میاں نے فرمایا نا, کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. 15 اگست کو ملک کا جھنڈا نکالتے, یقیناً ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے نزدیک احترام کے قابل ہے. ہم اپنے ملک کے جھنڈے کو بھی زمین پر نہیں پھینکتے, اس لیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں.
لیکن اس سے زیادہ احترام والا میرے آقا کا جھنڈا ہے. وہ انڈیا کا جھنڈا صرف انڈیا میں لہراتا ہے, حضور کا جھنڈا ہر جگہ لہراتا ہے. کل وہ والا جھنڈا لہرانا ہے جو ہر جگہ لہراتا ہے. ٹھیک ہے, لہراؤ جھنڈا. جھنڈا لہراتا ہے, ادھر ہنساتا ہے, ادھر رلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے, اہل سنت کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے, خوشحال رکھے, اور آپ سب کو اللہ سچے